الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، اس آیت سے موت سے ڈر کر بنی اسرائیل کی ایک جماعت بھاگ گئی تھی، ان کے بارے میں یہ واقعہ ہے۔ الم ترا، کیا تم نے نہ دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کو جو خرجوا نکلے، من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم الوف اور وہ ہزار تھے، حذر الموت موت کے ڈر سے، فقال لہم تو فرمایا، لہم ان سے اللہ نے، موتوا مر جاؤ۔ آدمی موت سے ڈر کر بھاگ کر جان نہیں چھڑا سکتا، چاہے وہ جتنا ہی بھاگ جائے، آخر مرنا تو ہے۔ ثم احیاہم، پھر اس نے زندہ کیا انہیں، بے شک اللہ تعالیٰ لذو فضل بڑے فضل والا ہے، تحقیق فضل والا ہے، علی الناس لوگوں پر، ولکن اکثر الناس اور لیکن اکثر لوگ، لا یشکرون شکر ادا نہیں کرتے، وقاتلوا اور تم لڑو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، واعلموا اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم کہ بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ من ذا الذی، کون ہے وہ جو یقرض قرض دے اللہ کو، قرضاً حسنا اچھا قرض، یعنی کہ راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کمال درجہ اور لطف اندوز ہے کہ وہ بندے کو دیتا ہے اور پھر بندے کو کہتا ہے کہ اے بندہ تو میری راہ میں خرچ کر کے دیکھ، میں تجھے 10 گنا عطا کروں گا۔ فیضاعفھا، تو اللہ دگنا کر دے گا اس قرض کو، لہو اس کے لیے، اضعافا کثیرا بہت گنا دگنا کر دے گا رب تعالیٰ۔ واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ تنگی کرتا ہے، ویبسط اور فراغی کرتا ہے، وسعت کرتا ہے، والیہ ترجعون اور اس کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ الم تر الی الملأ، کیا تم نے نہ دیکھا، الی الملأ ان لوگوں کی طرف، اس گروہ کی طرف، من بنی اسرائیل جو بنی اسرائیل سے ہے، من بعد موسیٰ موسیٰ کے بعد سے، اذ قالوا جب انہوں نے کہا، لنبی ایک نبی سے، لہم اپنے، اب لہم مبعث آپ بھیجیں، مقرر کریں، لنا ہمارے لیے، مالکن ایک بادشاہ، نقاتل تاکہ ہم لڑیں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں۔ قالا تو فرمایا، اس نے کہا یعنی کہ نبی نے فرمایا، حل کیا عصیتم تم قریب ہو، ان کتبہ اگر لکھا جائے، فرض کیا جائے، علیکم القتال تمہارے اوپر، قتال جہاد کرنا، اللہ تقاتلو یہ کہ تم نہ لڑو، قالوا تو انہوں نے کہا، وما لنا اور کیا ہمارے لیے، اللہ نقاتل کہ ہم نہ لڑیں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وقد اخرجنا اور حالانکہ تحقیق، اخرجنا ہمیں نکال دیا گیا ہے، من دیارنا ہمارے گھروں سے، و ابنائنا اور ہماری اولاد سے، فلما پھر جب کتبہ فرض کیا گیا، علیہم ان پر، القتال لڑنا، تولوا تو انہوں نے منہ پھیر لیا، الا مگر، قلیلا منہم ان میں سے تھوڑے ہی تھے جو رہ گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ علیم خوب جاننے والا، بالظالمین ظالمین کو، ظلم کرنے والوں کو۔ وقال لہم اور کہا، لہم ان سے، نبیہم ان کے نبی نے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، قد تحقیق بعث بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے، لکم تمہارے لیے، طالوت کو مالکن ایک بادشاہ بنا کر، قالوا تو انہوں نے کہا، انا کیسے، یکون ہوگی، لہو اس کے لیے، بادشاہی، علینا ہمارے اوپر، ونحن اور ہم، حق کو زیادہ مستحق ہے، بالملک کی بادشاہی کے، منہ اس سے، ولم یؤتا اور اسے نہیں دی گئی، سعۃ وسعت، من المال مال سے، قالا نبی نے فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ بے شک اللہ نے چن لیا ہے اسے، علیکم تمہارے اوپر، وزادہ اور زیادہ
دی ہے اسے بسطتاً کشادگی فی العلم علم میں والجسم اور جسم میں، اور اللہ تعالیٰ یؤتی دیتا ہے ملک کا اپنا ملک من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ واسع وسعت والا علم والا ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، ان آیت ملکی، بے شک اس کی بادشاہی کی نشانی، ان یأتیکم التابوت، یہ کہ آ جائے گا تمہارے پاس تابوت، فی اس میں سکینۃ، چین و سکون ہے دلوں کا، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ، اور چھوڑی ہوئی چیز، بقیہ چھوڑی ہوئی چیز، مما ترکا، اس سے جو چھوڑا، آل موسیٰ، آل موسیٰ نے، وآل فرعون، اور آل ہارون نے، تحملہ الملائکہ، اٹھائے ہوئے ہوں گے اسے فرشتے، بے شک فی ذالک، اس میں، لآیۃ، ضرور بڑی نشانی ہے، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو ایمان والے۔ ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لینا۔ آگے نکالیں، حضرت ابو رقیہ تمیم بن اوس داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الدین النصیحۃ، کہ دین خیر خواہی ہے۔ دین کیا ہے؟ خیر خواہی۔ قلنا، حضرت ابو رقیہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کی، کس کے لیے خیر خواہی ہے؟ لمن، کس کے لیے خیر خواہی ہے؟ تو رسول نے فرمایا، للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین، اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، ولی ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے حکمران کے لیے، وعامتہ، اور عوام الناس کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے۔ اس کو روایت کیا ہے امام مسلم نے۔ اب یہاں پر خیر خواہی سے مطلب یہ ہے کہ ایک رسول ماننا، ایک معبود ماننا، اور اللہ تعالیٰ کو تمام عیبوں سے بری ماننا، پاک تسلیم کرنا، اس کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، قرآن پاک کو خدا کا سچا کلام ماننا۔ اسی طرح یہ ہے دین نصیحت، دین خیر خواہی کا نام ہے کہ دین نے خیر خواہی کی، عوام کی، کس طرح خیر خواہی کی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو سکھایا ہمیں کہ اللہ کون ہے، کس طرح ماننا ہے اس کو، اس نے کتاب دی ہمیں، قرآن پاک، رسول دیا، اور مسلمانوں کے حکمران، یعنی کہ تبھی آیا جب دین آیا۔ سب سے پہلی بات تو وہ ہے کہ رب تعالیٰ کو ماننا، سچا اور آخری نبی تسلیم کرنا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور ان کے تمام فضائل و کمالات کو دل و جان سے ماننا جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے ہیں۔ اس بارے میں یہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث آپ نے پوری یاد کرنی ہے، اور پیچھے سے میں نے کہا تھا نا آپ کو، واقع فی الحرامی تک یاد کرنا ہے۔ آگے کر رائی یرآ حول الحما، ادھر سے آپ نے آگے ساری یاد کرنی ہے، اور اگلی یہ حدیث آپ نے یاد کرنی ہے۔ آسان ہی ہے، تھوڑا سا ہے، اس لیے کل مشکل ہو جاتا، میں نے تھوڑا دیا، ٹھیک ہے۔ محنت کر کے پڑھنا ہے اور اچھی طرح سے یاد کرنی ہے۔ آگے نکالیں، فضائل تجوید کا ہے صفات لازمہ غیر متضادہ کا بیان۔ صفات لازمہ غیر متضادہ کی تعریف، جو آپس میں ایک دوسرے کی ضد نہ ہو۔ صفات لازمہ غیر متضادہ سات ہیں: صفیر، قلقلہ، لین، انحراف، تقریر، تفشی، استطالت۔ صفیر سیٹی کو کہتے ہیں، اصطلاح سیٹی کی طرح تیز آواز کو کہتے ہیں، انہیں حروف صفیریہ کہتے ہیں۔ حروف صفیریہ کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح تیز آواز نکلتی ہے، جیسے الصلاۃ میں صاد ہے نا، صاد، یہ حروف صفیریہ ہے، سیٹی کی طرح آواز نکلتی ہے نا، صاد، صاد، سین، زا، ٹھیک ہے۔ یہ قلقلہ، جنبش، جنبش پیدا ہونا، اس طرح جنبش، جنبش، اس طرح جنبش، جس طرح کے حرف کو ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش پیدا ہو، انہیں حروف قلقلہ کہتے ہیں۔ حروف قلقلہ کو ادا کرتے وقت ان کے مخرج میں جنبش ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ حروف قلقلہ 5 جن کا مجموعہ قطب جدین ہے، جس طرح کہ قاف، قاف، لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے نا، یہ۔ آگے حروف لین، نرمی کے ہیں، اس حروف کو نرمی سے ادا کرنے کو کہتے ہیں، حروف لین کہتے ہیں۔
انہیں حروف لین کہتے ہیں۔ حروف لین کو ان کے مخرج سے نرمی کے ساتھ جھٹک کے بغیر اس طرح ادا کرنا چاہیے کہ اگر دراز کرنا چاہیں تو کر سکیں، جیسے خوفن قریشن۔ حروف لین دو ہیں اور وہ یہ ہیں واو اور یا ساکن ما قبل مفتوح، ٹھیک ہے، واو اور ساکن ما قبل مفتوح، ٹھیک ہے، یہ آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے، محنت کر کے یاد کرنا ہے اور آگے ترکیب اور عبارت ضرور نکالتے رہیں، اچھی طرح سے محنت کر کے پڑھیں اور عبارت ترکیب ضرور اور سیغے ضرور نکالتے رہیں۔ اب قرآن پاک کا کل آپ کا ختم ہو گیا ہوگا دوسرا پارہ، ٹھیک ہے، آج ختم ہو گیا ہوگا، آگے سے آپ تیسرا پارہ شروع کریں گے سیغوں کا، تو سیغے میں کہتا ہوں آپ 2 رکوع کر دیں، کہ 2 رکوع کریں گے نا تھوڑا سا اچھا ہو جائے گا، محنت کر کے 2 رکوع کر کے اب آپ آگے سے سیغے کریں گے اور محنت کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا، اچھی طرح سے ضائع نہیں کرنا وقت کو بچانا ہے، وقت بڑا قیمتی ہے، بعد میں پچھتاؤ گے، کام نہیں آئے گا، وقت نکل جائے گا، محنت کر کے پڑھو گے تو وہی کام آئے گا، ٹھیک ہے، اچھی طرح سے محنت کر کے پڑھنا ہے اور سیغے بھی نکالتے رہیں، ٹھیک ہے، بڑا سنا۔